أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ شریف میں یہودیوں کے حالات، ان کے احوال اور ان کی کارستانیوں کے جو تذکرے چل رہے ہیں، آج کے درس میں انہی میں سے چند مزید باتیں آ گئی ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان جو اس بات کی خواہشمند تھے کہ یہودی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، بڑی امید رکھتے تھے اور ان کے ساتھ رابطے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ امید پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو اسلام سے دور ہیں، یہ کسی غلط فہمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا سچا ہونا ان پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر جہاں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی ہیں، آپ کے تذکرے آئے ہیں، یہ ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں تاکہ آج ان کتابوں میں بیان کردہ حقائق کی بنیاد پر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر حلقہ بگوش اسلام نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات آج کے درس میں یہ بیان کی گئی کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ منافقین ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنی برادری میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بس ویسے ہی ان کی آنکھوں میں کے آگے اندھیرا کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو ایک انتہائی اہم بات جو آج کے درس میں شامل ہے وہ یہ کہ یہودیوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اللہ رب العزت کے احکامات سے ناواقف تھی، بس انہیں اتنا پتا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ اعتقاد تھا ان کا کہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے بس یہی اعزاز کافی ہے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ محض اس امید کی بنیاد پر تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارے پاس عقیدہ اور عمل صالح کی دولت موجود نہ ہو۔ تو آج کے ایجاد تجربات میں ہمارے لیے بھی ہدایت اور حکمت کے بہت سے ضرور شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آفتطمعون
اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ تمہارے کہنے پر وہ یہودی ایمان لے آئیں گے وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر وہ اسے بدل دیتے تھے من بعد ما قلوہ خوب سمجھ لینے کے بعد وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے تھے یعنی جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں وَإِذَا خلا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے یعنی آپس میں کہتے ہیں کہ کیا تم اہل ایمان کے سامنے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تمہارے اوپر مطلب کہ کیا تم جب اہل ایمان کے پاس جاتے ہو تو ہماری کتابوں کے اندر اہل ایمان کے برحق ہونے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے جو دلائل ہیں کیا تم ان کے سامنے انہیں بیان کرتے ہو جا کے کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی تمہاری سچائی لکھی ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں قالوا تحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو بما فتح اللہ جو کھولا ہے اللہ نے علیکم تمہارے اوپر لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل قائم کریں تمہارے اوپر بھی ان باتوں سے عند ربکم تمہارے رب کے سامنے افلا تعقلون کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم امیون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ سوائے جھوٹی امیدوں کے وانہم الا یظنون وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں سب سے پہلی آیت میں جو آیت نمبر 75 ہے اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ یہودی جان بوجھ کر اسلام کے مخالف بنے ہوئے ہیں پیغمبر اسلام کے مخالف بنے ہوئے ہیں حسد کی بنیاد پہ اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا اور ایسا ہے جو تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کی شانیں لکھی ہوئی ہیں انہیں بدل دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکیں تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ہدایت پہ آنے کی امید نہ رکھو یہ کسی غلط فہمی اور جہالت کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے افتطمعون اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم وہ یہودی تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا یسمعون کلام اللہ جو سنتا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر اسے بدل دیتے تھے من بعد ما قلوہ خوب سمجھ لینے کے بعد وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے تھے تو یہودیوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاف چھپاتے تھے ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی تھی ان میں رد و بدل کرتے تھے مثلا لکھا ہوتا کہ آقا علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ ہوگا تو وہ اس کی جگہ لکھ دیتے اپنے پاس کتاب کے نسخے میں ان کے قد مبارک لمبا ہوگا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں انہیں تو یہ اللہ رب العزت کی کتاب میں تحریف ہے تبدیلی ہے جان بوجھ کر جو اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کی جائے اور پھر تبدیلی وہ کرتے تھے ان مقامات پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہوتی ہیں آپ کا تعارف ہوتا آپ کی شانیں ہوتی تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کمالات کو چھپانا اور ان کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپائیں اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ان کی زبان میں لکنت آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنتے ہوئے ان کے سینے میں گھٹن محسوس ہو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی بات نظر آئے تو سمجھے کہ خرابی ہے اور اس خرابی کی اصلاح کی ضرورت ہے اہل ایمان تو آقا علیہ السلام کی ہمیشہ سے شانیں بیان کرتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں اور اسے وہ ایمان اپنے ایمان کا اور اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عظمتیں اور شانیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آگے اظہار ہو پھر آگے ان کے ایک دوسرے گروہ کا تعلق ہے جو اہل ایمان کے پاس بھی آگے بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو اہل ایمان کے صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے
تو جب آپس میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ تو انہیں کہتے تھے بھائی تم کیوں جاتے ہو، ان کے ساتھ جا کے کیوں باتیں کرتے ہو؟ اچھا تم انہیں جا کے بولو گے کہ تمہاری حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت تو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ باتیں کرتے ہو، تاکہ وہی باتیں تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف استعمال کر سکیں کہ مالک مولا انہیں پتا تھا کہ اسلام سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کہ تمہاری بتائی ہوئی باتیں وہ تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دلیل لے کے آ جائیں گے، تو تم کیوں ان کے سامنے یہ باتیں کرتے ہو؟ ان باتوں کو چھپاؤ، یہ باتیں ظاہر کرنے والی نہیں ہیں، یہ ان کا کرتے ہیں۔ اس اگلی آیت طیبہ میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھلا ہے اللہ نے تمہارے اوپر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ دلیل قائم کریں تم پر ان باتوں سے اپنے رب کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کوستے تھے کہ یہ باتیں انہیں جا کے نہ بتایا کرو جو ہماری کتابوں کے اندر ان کی حقانیت کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باتیں بتانے یا نہ بتانے سے کچھ نہیں بنتا، حق آگے اور حق غالب ہو کے رہے گا، اور تمہارا جو تم اعمال کر رہے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ ان سے بھی آگاہ ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ ان سے بھی آگاہ ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے نا آگاہ کرنا، تو اسی سے لفظ یعلنون۔ فرمایا جو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ سے تم کوئی بات چھپا نہیں سکتے، ہر کام چیز تمہاری اللہ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی کتاب کے حقائق تک ان کی رسائی نہیں، بس جھوٹی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بس نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی امتی ہیں، ہماری بخشش تو یقینی ہے۔ تو فرمایا منہم امیون، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ امی کا مطلب عام بندے کے لیے استعمال کیا جائے تو مطلب اس کا ہوتا ہے ان پڑھ، اور اگر امی کا مطلب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ جب حضور کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو پھر ان پڑھ نہیں ترجمہ اس کا، پھر ترجمہ یہ ہے کہ جو دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلیم حاصل کی ہے، اللہ نے انہیں سکھایا۔ اور مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امی کا لفظ آئے تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مکے کے رہنے والے، ام القریٰ کے رہنے والے، جس طرح شہروں کی نسبت سے لوگ سیالکوٹ کا رہنے والا سیالکوٹی، لاہور کا رہنے والا لاہوری، تو ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا امی۔ تو یہ اور بھی بے شمار اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کے اعتبار سے مطلب ہے، لیکن یہ دو میں نے فرض کیے۔ تو جب عام لوگوں کی طرف نسبت ہو تو پھر ان پڑھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے جھوٹی امیدوں کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو یہودیوں کا گروہ تھا، پہلے ان کے علماء کا ذکر ہوا تھا نا کہ جو کتاب جانتے ہیں پھر اسے جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، اب یہ وہ گروہ ان کی عوام ہے، ان کا حال ہے۔ فرمایا گیا کہ الا امانیہ، سوائے جھوٹی امیدوں کے ان کے پاس اور کوئی اثاثہ نہیں ہے، من گھڑت خیالات، جھوٹی آرزویں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو وہ بے بنیاد خیالات میں ہی اپنی نجات سمجھنے لگتی ہے اور عمل صالح سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جو اس وقت صورتحال ان کی تھی یہودیوں کی عوام کی، آج وہی صورتحال ہماری بھی ہو چکی ہے۔ ہم اپنا خود اثاثہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں دم کر دے، کوئی ہمارے لیے دعا کر دے تو دنیا بھی ہماری سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ اپنی محنت کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا، اپنی محنت کے ساتھ
عمل صالح میں آگے آنا، عبادت کرنا، اللہ کی کوشش کرنا اور محنت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اب یہ چیزیں مسلمانوں سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور طرح طرح کی خرافات ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہیں، فضولیات جن کا دین اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کر لیا تو ہماری نجات یقینی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت طیبہ ہمارے دلوں کے دروازے کے اوپر بھی دستک دے رہی ہے کہ تم بھی باہر نکلو، ایمان اور عمل صالح کی طرف آؤ، اپنے کردار میں پختگی پیدا کرو، محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرو، اسی میں نجات ہے۔ جھوٹی امیدوں میں کوئی نجات نہیں ہے، وہم و گمان میں کوئی نجات نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔